نام لیتے ہیں السابقون الاولون، بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں دو چار نام آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ السابقون الاولون ہے، ورقہ ابن نوفل السابقون الاولون ہے، زید بن حارثہ ہے رضی اللہ عنہ، خالد بن سعید بن العاص الاموی رضی اللہ عنہ، امام علی علیہ السلام، السابقون الاولون ہیں یہ لوگ۔ اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اولاد ذریت طیبہ الطاہرہ، خصوصاً فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین علیہ السلام، وہ السابقون الاولون ہیں۔ جناب ابو طالب، جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب علیہ السلام، عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جناب محترم دادا علیہ السلام، وہ السابقون الاولون ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مفتی فضل ہمدرد کا ایک بیان ابھی سنا ہے، ایک آیت کی وضاحت میں اس نے اپنی طرف سے کچھ باتیں کہی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس نے صرف تشریح کیا والسابقون الاولون، اور ان سابقون الاولون میں کون کون شامل ہیں، اس میں چند نام اس نے لیے ہیں۔ ان ناموں میں کچھ نام ایسے ہیں کہ جو من المہاجرین والانصار میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ تو میں آپ کے سامنے مختصراً اس ویڈیو کے کچھ ایک دو جوابات دوں گا بس۔ آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اس نے کہا والسابقون الاولون سے مراد ہیں ابو طالب، عبد المطلب، ورقہ بن نوفل، اسی طرح اور چند نام لیے۔ ان ناموں میں سے دیکھیے گا جو مہاجرین، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو اس آیت کے متعلق یہ سن لیں کہ اس نے پوری آیت بیان نہیں کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب سے میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار۔ اب مہاجر انصار کی اس نے بات ہی نہیں کی، کیونکہ حضرت عبد المطلب مہاجر نہیں ہے، ابو طالب مہاجر نہیں ہے، جن کے انہوں نام لیے ورقہ بن نوفل مہاجر نہیں ہے۔ اسی طرح ان کو انصار میں، لفظی انصار میں وہ شامل نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کو دین اسلام کی خدمت کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ورقہ بن نوفل کے ایمان میں بھی اختلاف ہے محدثین کا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت سیدنا مولا علی، یہ مہاجر ہیں ان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ ابو طالب بھی مہاجر نہیں ہے، 10 ہنے نبوی میں وصال کر گئے۔ عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں ہی وصال کر گئے، ان کو زمانہ اعلان نبوت ملا ہی نہیں۔ تو لہذا دیکھیے گا کہ ان کے اندر کس طرح شیخین کریمین، اور بس یہ نام لیے، اس کے علاوہ نہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام، نہ حضرت عمر فاروق کا نام، نہ حضرت عثمان غنی کا نام رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کس طرح کے یہ رافضی ہیں جو اپنے آپ کو سنی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن بالکل لبادہ انہوں نے رافضیت کا اوڑھا ہوا ہے، اور بالکل صرف نام سنیت کا، باقی سارا کچھ ہی شیعت کا اور رافضیت کا۔ دیکھیے اس آیت میں من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون، پہلے سبقت لے جانے والے۔ اب وہ کون؟ من، وہاں پر اس نے من کو پڑھا ہی نہیں، من المہاجرین والانصار، وہ جو مہاجرین اور انصار ہیں، جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے، اور جنہوں نے مدینے میں ان کی مدد کی، نصرت کی، وہ انصار۔ تو اللہ نے ان کی شان بیان کی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کی اچھائی میں ان کی پیروی کریں گے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہاں دو باتیں قابل غور۔ ایک تو اس نے من کا جو آگے ذکر ہے، میں نے بیانیہ کہ وہ سابقون الاولون ہے کون، اس کو چھپا دیا، اور قصداً اس نے چھپایا۔ اس کے دل میں رافضیت ہے، واضح طور پہ اس نے جھلک دکھائی اپنی، اور کوئی بھی اس کے دل میں صحابہ کا پیار نہیں ہے، نہ اس نے خلفائے ثلاثہ کی بات کی، نہ اور صحابہ کی بات کی جنہوں نے ہجرت کی۔ تو لہذا ایک بات تو یہ۔ دوسرا، اس نے ہر ان کو علیہ السلام کا، اس پر میں نے ویڈیو ایک بنا دی ہے، وہ میرے اپلوڈ ہی ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے جو ان نفوس قدسیہ کے لیے لقب لگایا ہے، وہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب ایک شیعہ کا آپ کلپ دیکھیں، وہ کیا کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب دیکھیے رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے راضی ہو۔ حالانکہ رضی اللہ عنہ کا تعلق صحابہ کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ غیر صحابی کے بارے میں ہے۔ صحابہ کے بارے میں جب رضی اللہ عنہ استعمال ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ بات واضح طور پہ سن لیں، اللہ صحابہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں تھے، جنہوں نے ایمان لائے، صحابیت پر ان کا خاتمہ ہوا، وہ رضی اللہ عنہ ان معنی میں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، یعنی یہ خبر ہے۔
اور غیر نبی کو اگر رضی اللہ عنہ کہا جائے، غیر صحابی کو اگر رضی اللہ عنہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، دعائیہ جملہ ہوتا ہے۔ تو دعائیہ جملہ اس کے لیے ہے جو غیر صحابی ہے، صحابی کے لیے دعائیہ جملہ نہیں ہے۔ اگر ہم مولا علی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہتے اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اگر امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ نہیں کہ راضی ہو۔ اسی طرح حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہم رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، اس کا مطلب اللہ ان سے راضی ہو چکا، خبر ہے، یہ انشاء نہیں ہے، دعا نہیں ہے۔ تو لہذا اس شیعہ نے اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑی غلطی کی جو میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہے کہ ہمارا رضی اللہ عنہ کہنے کا مطلب یہ صحابہ کے بارے میں قطعاً نہیں ہوتا اللہ ان سے راضی ہو، بلکہ ہمارا خبر دینا ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ غیر صحابی کے بارے میں رضی اللہ عنہ کہا جائے تو اس وقت دعائیہ معنی ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو۔ تو یہ فرق ہے صحابی اور غیر صحابی کے رضی اللہ عنہ میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔